ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس انسان کی زندگی سے جھوٹ نکل جاتا ہے، سچ بولتا ہے، اس کو اللہ وہ مرتبہ دیتے ہیں کہ اگر اس کی زبان سے کوئی لفظ نکل جاتا ہے اللہ اس کو بھی پورا فرما دیتے ہیں، پورا فرما دیتے ہیں۔ فتح موسی رحمۃ اللہ علیہ لوہار کا کام کرتے تھے، تو بیٹھے کام کر رہے تھے تو کوئی نوجوان آیا، اس نے کہا کہ صدق کسے کہتے ہیں؟ تو فتح موسی رحمۃ اللہ نے جلتی آگ کے اندر ہاتھ ڈال کر نکالا اور کہا صدق کس کو کہتے ہیں؟ جب انسان کے اندر صدق ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی یوں حفاظت فرما دیتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے نا، ایک آتش پرست تھا، تو مسلمان بزرگ تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے اس کو بہت سمجھایا کہ بھئی آگ خدا نہیں، تم اس سے توبہ کرو اور جو صحیح ایک خدا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ وہ بحث کرتا رہا، انہوں نے بالآخر سوچا کہ یہ شاید سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا، ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا۔ ان کا اچھا دیکھو، آپ آگ کو پوجتے ہو نا، وہ تمہارا خدا ہے، تو میں اور آپ مل کے آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور جو سچا ہوگا اس کا ہاتھ نہیں جلے گا، جو جھوٹا ہوگا ہاتھ جل جائے گا۔ تو وہ ذرا گھبرایا، تو یہ مسلمان بزرگ جو تھے یہ سمجھ گئے کہ اب ڈر رہا ہے، آگ جل رہی تھی، انہوں نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کھینچا اور آگ کے اندر ڈال دیا۔ اب اللہ کی شان کہ آگ نے دونوں میں سے کسی کا ہاتھ نہیں جلایا، تو وہ جو بزرگ تھے وہ دل میں بڑے غمزدہ، یا اللہ، میں اسلام پہ تھا، سچ پہ تھا، میرا ہاتھ تو نہ جلتا مگر اس کا ہاتھ تو جلنا چاہیے تھا، یہ تو جھوٹ پہ ہے، باطل پہ ہے۔ تو جب انہوں نے دل میں یہ سوچا، اللہ نے الہام فرمایا، اے میرے پیارے، ہم اس کے ہاتھ کو کیسے جلا دیتے جبکہ اس کے ہاتھ کو آپ نے پکڑا ہوا تھا؟ ہم اس کے ہاتھ کو کیسے جلا دیتے جب اس کے ہاتھ کو آپ نے تھاما ہوا تھا؟ اللہ سچ والے بندے کا اتنا پھر لحاظ فرما دیتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کو بھی بچا لیتے ہیں، اور جس کا ہاتھ اس نے تھاما ہو اس کو بھی نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ سچ کے اوپر انسان ڈٹ جائے، اس لیے مشائخ نے فرمایا، من صدقنی فی سریرتہ صدقتہ فی علانیتہ عند خلقی، جو خلوت میں میرے ساتھ سچ کا معاملہ کرتا ہے، میں جلوت میں مخلوق کے ساتھ اس کے سچ کو پورا کر دیتا ہوں، سچ کا معاملہ کرتا ہوں، اس کے سچ کو ظاہر کر دیتا ہوں۔ اگر ہم چھپے گناہوں سے بچیں ہیں، کیونکہ آج کل تو ہم گناہوں سے یہ بچتے ہیں کہ مخلوق کو پتہ نہ چلے، جہاں ایسی صورتحال ہو کہ کسی کو پتہ نہیں، وہاں گناہ کرنا بہت آسان۔ نیٹ پہ بیٹھو، گھنٹہ بیٹھ گئے، 2 گھنٹے بیٹھ گئے، صرف اتنا ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی ہسٹری چیک کرنے والا نہ آ جائے، اور اگر یہ اطمینان ہے کہ کسی کو پتہ نہیں، گناہ ہی گناہ۔ تو ہمارا گناہوں سے بچنا مخلوق کی وجہ سے ہے۔ ابھی ایک درجہ آگے ہے، اللہ کی خاطر گناہ سے بچنا، ہم ابھی وہاں نہیں پہنچے۔ اگر وہاں پہنچتے تو ہم خلوت اور جلوت دونوں میں گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو منزل تو ابھی دور ہے، ہم تو راستے کے راہی ہیں، ہم تو ابھی راستے میں چلتے پھر رہے ہیں، جانا آگے ہے کہ گناہوں سے بچیں، اللہ کے لیے بچیں۔ جو اللہ کے لیے گناہوں سے بچنے لگ جاتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کے ساتھ سچ کا معاملہ فرماتا ہے، زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ پوری فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک دو مثالیں سن لیجئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کافروں نے شہید کیا تو ہندا نے ان کی لاش کو مسخ کر دیا، آنکھیں نکال لی، کان کاٹ لیے، ناک کاٹ دی، ان کے جسم کے اندر سے ان کا دل نکال لیا اور ہار بنایا اور پہنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ بھئی ان کی جسم کو مسلح کر دیا، تو نبی علیہ السلام کو بہت غم ہوا۔ حمزہ لانوں کے 2 رشتے تھے، ایک تو آپ چچا بھی تھے نبی علیہ السلام کے، اور ایک دوست بھی تھے، عمروں میں فرق زیادہ نہیں تھا، تو چچا بھتیجے کا رشتہ الگ تھا اور آپس میں محبت اور دوستی کا رشتہ الگ تھا۔ تو نبی علیہ السلام کو اس دوہری رشتے کی وجہ سے غم بھی زیادہ تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
اگر مجھے اللہ نے ان کافروں پر غلبہ دیا لَأُمَثِّلَنَّ سَبْعِينَ مِنْهُمْ، میں حمزہ نانوں کے اس شہادت کے بدلے میں ان کے 70 بندوں کو قتل کروں گا، مسلح بناؤں گا ان کا۔ اب غم میں ایک بات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل گئی، اوپر سے اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ تو اوپر سے پیغام آ گیا کہ بھئی ان النفس بالنفس، ایک کے بدلے ایک، 70 تو نہیں مار سکتے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لی اور آپ نے ارادہ ترک کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ پھر جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف صحابہ کو مختلف اطراف سے بھیجا تھا کہ اپنا گروپ لے کے جائیں اور چاروں طرف سے مکہ میں داخل ہوں، مگر ان کو کہہ دیا تھا جو ابو سفیان کے گھر میں آئے اس کو امن، جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے اس کو امن، جو ہتھیار نہ اٹھائے اس کو امن، فلاں کو امن۔ مگر نبی علیہ السلام کو خالد بن ولید عنہ کے بارے میں ذرا فکر تھی، وہ نڈر تھے، مجاہد تھے، قوی تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو بلایا اور بلا کے اس کو پیغام دیکھا اور کہا کہ جا کر خالد کو کہو فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ مِنَ الْقَتْلِ، وہ قتل کرنے سے اپنا ہاتھ ہٹائے رکھے۔ اب نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ حرم ہے لہذا تم کسی کو قتل نہ کرنا، لو سننے والے کو غلط فہمی لگ گئی۔ فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ سے انہوں نے سمجھ لیا کہ ہاتھ اٹھاؤ ان کے اوپر، جو ملتا ہے مولی گاجر کی طرح قطر دو۔ وہ گئے اور انہوں نے جا کے اسی کا مفہوم ان کو جا کر بتا دیا اور کہا کہ جی مجھے یہ کہا گیا ہے کہ من قدرت اقتل من قدرت الیہ، جس پر تیرا ہاتھ پہنچے قدرت اس کو قتل کر۔ خالد بن ولید عنہ نے حکم پر عمل کیا، جو سامنے آیا قتل کرتے رہے۔ جب یہ خبر نبی علیہ السلام کو پہنچی تو نبی علیہ السلام نے دوسرا قاصد بھیجا کہ خالد میں نے منع کیا، حرم ہے، رک گئے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا دیکھو ان کے کتنے بندے قتل ہوئے۔ جب گنتی کی گئی تو 70 بندے قتل ہو گئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ میری زبان سے نکل گیا تھا نا کہ ایک کے بدلے 70 کو قتل کروں گا، اگرچہ میں نے ارادہ ختم کر دیا تھا، میرے مالک نے زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کو سچ کر دکھایا۔ تو سچ بولتے بولتے بندہ ایک ایسے مقام پہ آ جاتا ہے کہ اس کی بات نکلتی ہے اور پوری ہو جاتی ہے، بات نکلتی ہے اور پوری ہو جاتی ہے۔ جس انسان کی زندگی سے جھوٹ نکل جاتا ہے، سچ بولتا ہے، اس کو اللہ وہ مرتبہ دیتے ہیں کہ اگر اس کی زبان سے کوئی لفظ نکل جاتا ہے اللہ اس کو بھی پورا فرما دیتے ہیں۔